آج ہم رجسٹریشن آف میرج کے بارے میں بات کریں گے کہ شادی کی رجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ بینگ لائر، بینگ کنسلٹنٹ، ہم روزانہ معاشرے میں، کورٹس میں یہ آبزرو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہمارے پاس اپنے پرابلمس لے کر آتے ہیں اور ان کے پرابلمس جو ہیں وہ میٹریمونیل نیچر کے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شادیوں کی رجسٹریشن نہیں کرواتے۔ ان کے علم میں ہی یہ بات نہیں ہوتی کہ شادی کی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، شادی کی رجسٹریشن کروانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے فیملی ڈسپیوٹ کے لیے میٹریمونیل ایشو کے اوپر اگر کورٹ میں آ رہے ہیں اور کورٹ سے آپ داد رسی کی امید رکھتے ہیں، تو کورٹ کے سامنے آپ کو اپنی شادی اسٹیبلش کرنی پڑے گی۔ تو آف کورس جو شادی ہے وہ آپ تب ہی اسٹیبلش کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نکاح نامہ ہوگا اور نکاح نامے کے ساتھ آپ کے پاس میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو یہ جو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، اس بارے میں ہمیں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ڈیل کرتا ہے۔ اس کا سیکشن 5 ہمیں رجسٹریشن آف میرج کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو جب ایک شادی ہو چکی ہوتی ہے یا نکاح ہو چکا ہوتا ہے، تو نکاح خواں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس شادی کو رجسٹرڈ کروائے یونین کونسل میں جا کر۔ جو نکاح خواں ہے اس کا سٹیٹس ایز اے نکاح رجسٹرار کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ ہر یونین کونسل جو نکاح خواں ہوتا ہے اس کو ایک لائسنس ایشو کرتی ہے۔ جب اس کو لائسنس ایشو کر دیا جاتا ہے تو اس کا سٹیٹس نکاح رجسٹرار کا ہوتا ہے، اور اسی لائسنس کی بیس پہ جو یونین کونسل نے اس کو ایشو کیا ہوتا ہے وہ نکاح پڑھواتا ہے متعلقہ یونین کونسل میں جا کے، اپنے متعلقہ ایریا میں جا کے۔ تو جب وہ نکاح پڑھا لیتا ہے تو لا جو نکاح رجسٹرار ہے، نکاح خواں ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جو نکاح اس نے پڑھایا ہے یا جو نکاح اس نے اپنے نکاح رجسٹرار میں درج کیا ہے اس کی یونین کونسل میں اس کا اندراج کروائے۔ تو اگر نکاح رجسٹرار نکاح خواں جو شادی ہے اس کا اندراج کروانے میں ناکام رہتا ہے، فیل رہتا ہے، تو اس کے اوپر لا ہمیں جو لا ہے وہ پنشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے نکاح رجسٹرار کو۔ یعنی یہ ایک ایسا ذمہ داری والا کام ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار اس کو پرفارم نہیں کرتا، نکاح کو باقاعدہ یونین کونسل میں رجسٹرڈ نہیں کرواتا اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر کے متعلقہ پارٹیز کو فراہم نہیں کرتا، تو لا اس کو پنش کرے گا۔ اگر وہ ناکام رہتا ہے تو اس کے اوپر پنشمنٹ موجود ہے، یہ ایک افینس ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نکاح کی رجسٹریشن کتنی ضروری ہے۔ ایک اور بات جہاں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ذمہ داری صرف نکاح خواں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری کپل کی بھی ہے۔ جو عورت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح خواں سے، نکاح رجسٹرار سے اپنے نکاح کا پرت حاصل کریں اور نکاح جو میرج سرٹیفکیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کریں۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جو کپل ہے ان میں سے کوئی بھی جا کر یونین کونسل میں تھوڑی سی فیس پے کر کے اپنی نکاح جو اس کا رجسٹرڈ ہوا ہے، میرج رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کی کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم معاشرے میں یہ روز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اپنا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو کورٹس میں آ کے ان کو اپنا ریلیف لینے کے لیے دقت ہوتی ہے، تو اس لیے نکاح کی رجسٹریشن، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہر کپل کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔